بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر، فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک اینڈ اختر کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے کینٹ آبزرویشن نمبر 2، یعنی ڈاکٹر کینٹ صاحب کا جو دو نمبر کا مشاہدہ ہے یا دوسرا مشاہدہ ہے، اس کے اوپر ہم بحث کریں گے یا بات کریں گے کہ دوسرے مشاہدے میں یا کینٹ آبزرویشن سیکنڈ میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کیا فرماتے ہیں یا انہوں نے کیا مشاہدہ کیا ہے، کیا آبزرو کیا ہے، اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنی زبان میں، آسان زبان میں، اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طویل ایگراویشن حتمی اور سست بہتری کے ساتھ، یعنی اگر ایگراویشن طویل ہے، لمبا ہے اور حتمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سستی کے ساتھ، یعنی کم، بہت سلو، آہستہ آہستہ بہتری بھی آ رہی ہے مریض کے اندر امپرومنٹ بھی آ رہی ہے، مریض کی امیونٹی سسٹم بھی بہتر ہو رہا ہے، مریض کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے، مریض بھی بہتر ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں پہلے سے بہتر ہو رہا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ سلو، تو وہاں پہ کیا ہے، یہ جو آپ نے اس کو دوا دی ہے یا اس کے لیے آپ نے جو دوا سلیکٹ کی ہے یا اس کے لیے آپ نے کوئی دوا تجویز کی ہے، وہ بہت اچھی ہے، سازگار ہے اور اس کو کیور کرنے والی ہے، وہ اس کو کیور کر دے گی، اس کا کسی قسم کا اس پر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کسی قسم کا بھی کوئی اس پر برے اثرات نہیں ہیں، بلکہ اچھے اثرات ہیں، اچھا کام کر رہی ہے، اس کو آپ نے کام کرنے دینا ہے۔ کیس ایک بارڈر لائن پر تھا اور لا علاج ہونے کے دہانے پر تھا۔ نشان زدہ ٹیشوز یعنی بافتوں میں تبدیلیوں کا آغاز ہو رہا تھا، یعنی معلومات یہ ہوئی، اس بات کی معلومات ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہوا، طویل ایگراویشن کیوں ہوا اور ساتھ میں سست یعنی سلو آہستہ آہستہ اس میں امپرومنٹ کیوں آئی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی کاز کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیس تھا مریض کا وہ لا علاج دہانے پر تھا، یعنی بالکل اینڈ پہ تھا، آخری سٹیج پر تھا، اس کے بعد اس نے لا علاج ہو جانا تھا۔ ٹیشوز کے اندر اپنی تبدیلیوں کا آغاز تھا، شروعات تھی، اعضاء کے اندر اس کی تبدیلیوں کا بھی آغاز تھا، پیتھالوجی ٹیسٹوں کا بھی آغاز تھا، باڈی سٹرکچر کے اندر ابھی آغاز تھا، شروعات تھی، بالکل نیا کام شروع ہونے والا تھا، اس لیے اس کے اندر بہت سلو، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے اس کے اندر جو ہے وہ بہتری آنے لگی اور ساتھ میں اس کو طویل عرصہ تک ایگراویشن بھی چل رہا ہے، لیکن مریض سمجھ رہا ہے کہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں، اس سے بہتر ہو رہا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو کیس تھا وہ بہت پرانا تھا، زیادہ لا علاج ہونے پر جا رہا تھا کی طرف جا رہا تھا، اس کے ٹیشوز کے اندر تبدیلیاں ہونے والی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی، ہونے والی تھی، بالکل آغاز تھا، شروعات تھی، اور اس کے ٹیسٹ پازیٹیو ہونے والے تھے، اس لیے اس کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اس کو ایگراویشن طویل چلا اور بہتری بھی آہستہ آہستہ آ گئی۔ یعنی مطلب کیا ہے، کسی اعضاء میں یا عضو میں انتہائی نشان زدہ ٹیشوز کی تبدیلیوں کا آغاز کچھ اعضاء میں شروعات تھی، بالکل ابتدا تھی۔ وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ایسی کنڈیشن مریض کی ہے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ ہم نے جو کرنا ہے اس کو 30 پوٹنسی کی دوا دینی ہے۔ جو مریض کے لیے دوا سلیکٹ کی گئی اس کی پوٹنسی کو کیا کرنا ہے، 30 کرنا ہے، کم کرنا ہے، چھوٹی پوٹنسی دینی ہے اور دوا کے اصل کو زائل نہیں کرنا۔ یعنی اگر اس کے اندر بہت زیادہ ایگراویشن جا رہا ہے تو پھر آپ نے اس کو اینٹی ڈوٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ دوا کم پوٹنسی میں دی جائے، چھوٹی پوٹنسی میں دی جائے، اور وہاں پہ اور آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ گہری دوا اس کو نہیں دینی، اینٹی سورک ڈیپ دوائی نہیں دینی، یا کوئی ایسی دوا نہیں دینی جس کا اثر بہت گہرا ہو، بہت بڑا ہو، وہ ایسی دوا بھی نہیں دینی، کیونکہ وہ کیس ابھی غیر یقینی ہے۔
لا علاج ہونے والا ہے۔ اگر آپ بڑی پوٹنسی دیتے ہیں، لمبا ایگراویشن چلتا ہے، تو مریض لا علاج ہو جائے گا، اس مرض اس کا لا علاج ہو جائے گا، اس کا کیس غیر یقینی ہو جائے گا۔ وہاں پہ آپ نے ان تمام چیزوں کو احتیاط کرنی ہے۔ ڈاکٹر کینٹ صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے 30 پوٹنسی دینی ہے یا 200 طاقت کی دوا دینی ہے۔ دوا چھوٹی دینی ہے، کم پوٹنسی میں دینی ہے، کم اثر کرنے والی دینی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی مدت کی اثر کرنے والی دینی ہے۔ بار بار آپ رپیٹ کر سکتے ہیں اس کو حسب ضرورت، لیکن کم کیوں؟ کیونکہ اگر کیس لا علاج کی طرف چلا گیا، اس نے اپنی سمت موڑ لی، اپنا رخ موڑ لیا، تو مریض کا نقصان ہو جائے گا، مریض کا مرض بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے آپ نے پوٹنسی کی سلیکشن جو ہے وہ کم کر دینی ہے، 230، اور زیادہ گہری دوا اس کو نہیں دینی۔ تو یہ تھا ہمارا کینٹ آبزرویشن نمبر 2، دوسرا مشاہدہ۔ اس کو مزید ایک دفعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اور آسانی ہو جائے۔ اگر مریض کو لمبا عرصہ تک ایگراویشن چل رہا ہے اور اس کے اندر سست یعنی آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کا جو مرض ہے وہ لا علاج ہونے والا تھا، اس کی باڈی کے اندر، اس کے سٹرکچر کے اندر، اس کے اعضاء کے اندر یا اس کی پیتھولوجی کے اندر، ٹیسٹوں کے اندر تبدیلی رونما ہونے والی تھی۔ ابھی آغاز کا ہوا نہیں تھا، ابھی شروعات ہونے والی تھی، نشاندہی ہو چکی تھی کہ یہ معاملات اس کو سامنے آنے والے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مریض کو گہری دوا نہیں دینی، بڑا اثر کرنے والی دوا نہیں دینی، بلکہ کم پوٹنسی والی، چھوٹی پوٹنسی والی دوا دینی ہے، 30 پوٹنسی کی یا 200 کی۔ تو لیکن یہ دعا مریض کے لیے سلیکٹ کی گئی وہ بہت اچھی تھی، اچھی دعا تھی، صحیح سلیکشن ہوگی، درست سلیکشن ہوگی، غلط نہیں ہوئی۔ لہٰذا اگر آپ نے اس کو پوٹنسی بڑی دے دی ہے، 200 سے اوپر دے دی ہے، تو پھر آپ نے اس کو اینٹیڈوٹ کر دینا ہے۔ اگر پوٹنسی چھوٹی دی ہے، 30 دی ہے، 200 دی ہے، تو پھر اس کو چلنے دینا ہے۔ تو یہ تھا آج کی ہماری کینٹ آبزرویشن 2۔ تو انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔